لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلوات بھیجتے محمد. عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی 5ویں مجلس چھٹی شب. بہت تیزی سے ایام گزر رہے ہیں اور ہمیں اس مقصد تک پہنچنا ہے کہ جس مقصد کے لیے سید الشہداء کربلا آئے ہیں. آپ کی خدمت میں ان چند دنوں میں گزارش اور آپ کے اذہان عالی میں اس بات کو منتقل کرنے کی کوشش کی کہ بغیر عشق اور محبت کے انسان اس کمال کے راستے کو طے نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو انسان کو سختی میں آزمائش میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ کامیابی کو حاصل کر سکے. کوئی بھی چیز بغیر سختی کے کمال پہ نہیں پہنچتی ہے. اگر آسان ہوتا کمال پہ پہنچنا یا دنیاوی بھی چیز اگر ہوتی اور وہ پرفیکشن ہونا آسان ہوتا پھر ہر کوئی کمال پہ ہوتا. ایک مجسمہ بھی اگر بنانا ہے پتھر سے تو اسے بھی چوٹیں کھانی پڑتی ہیں. ایک پتھر کو جو ہے وہ بہت زاویوں سے ہٹ کر کر انسان ایک مجسمہ بناتا ہے. پھر وہ ایک مجسمہ کامل ہوتا ہے اور پھر وہ کہیں نہ کہیں ایز اے مومنٹم انسان اس کو لگاتا ہے. ہر چیز میں سختی اس کو نکھارتی ہے. جو چیز خالص نہ ہو اسے خالص بنانے کے لیے یا تو آتش میں ڈالنا پڑتا ہے یا پھر کسی تیزاب میں ڈال کر اسے صاف کرنا پڑتا ہے. چمکنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے. آسان نہیں ہے. انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو روشن کرے تو وہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنا پڑے گا. وہ آئینہ عکس صاف نہیں دکھاتا جس آئینے پر داغ ہوں. اگر انسان چاہتا ہے اس کے وجود سے خدا کی محبت ریفلیکٹ ہو تو اسے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا. اگر اس میں دنیا کی محبتیں ہوں، قدورتیں ہوں تو انسان اس محبت کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. جتنا انسان پاک ہوگا اتنا انسان روشن ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسری مخلوق کے لیے روشن ہوں
تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اولیاء خدا کا راستہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو فنا کی طرف لے کے جائے۔ سید الشہداء کے کاروان میں ہر کوئی شامل نہیں ہو سکا۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر امام پر قربان کیا وہی کامیاب ہے۔ بچہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے پوچھا میں تمہیں کتنا پیارا لگتا ہوں؟ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ میری آنکھوں سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اس نے بولا اور کتنا پیارے لگتے؟ کہا مجھے آپ میرے وجود سے بھی زیادہ۔ کہا اور کتنا؟ کہا مجھے آپ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اس طرح رسول خدا اس سے پوچھتے گئے۔ تو پھر بچے سے پوچھا کیا میں تمہیں خدا سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہوں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ خدا ہی کی خاطر پیارے لگتے ہیں۔ یعنی توحید اس بچے سے سمجھیں کہ اسے پتا ہے کہ راستہ خدا تک رسول سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اولیاء تک پہنچائے۔ پہنچنا ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے اولیاء تک پہنچ گیا تو ہی انسان اس در پرواز کر سکتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات اصحاب کے ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر اپنے آپ کو، ایک صحابی کہ جو رسول خدا سے کوشش کرتا ہے کہ میں ہر وقت دیکھوں، ہر طریقے سے دیکھوں، ان کی خدمت میں پہنچوں، لیکن بہرحال جب پہنچتے ہیں تو کوئی اور پہلے بیٹھا۔ ایک دفعہ اس نے کوشش کی کہ میں مسجد میں جاؤں ایسے کہ کوئی اور نہ ہو، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں پہلے پہنچ جاؤں، لیکن جا کر کیا دیکھا کہ جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا عشق اور محبت تھی تو اس ناراضگی کے عالم میں جناب سلمان سے کہا سلمان تم کہاں سے آئے؟ زمین سے باہر آئے یا آسمان سے نیچے آئے؟ کہا میں قدموں کے نشان تو کہیں نہیں دیکھ رہا۔ کہا میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے۔ تبھی تو سلمان و منا اہل بیت ہے۔ وہ یہ راستہ اپنے وجود سے باہر نکل کر ولی تک پہنچتا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا عزیزان محترم بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا عملاً ہم اپنے آپ کو امام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ عشق اور محبت کیسے واضح ہوگا؟ وہ اطاعت سے واضح ہوگا۔ اطاعت زندگی میں نظر آنی چاہیے، زبان میں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شخص کہے مجھے یہ آتا ہے تو آتا زبان سے تھوڑی ہے۔ کوئی شخص ڈگری لے کر آئے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس یہ ڈپلومہ ہے، مطلب کمپیوٹر کا ہے، فلانے کام کا ہے۔ اگلا بولے گا سائٹ پہ رکھو، یہ لو کمپیوٹر بیٹھو یہ کام کرو۔ تو اگر اس کو وہ کام نہیں آئے گا تو یہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یقیناً زبان سے محبت کا اظہار اپنے اندر معنی رکھتا ہے، ضروری بھی ہے کہ انسان تکرار کرے، لیکن عمل جب تک اظہار نہیں کرے گا وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہماری زندگی میں عمل کیسا ہے؟ وہ ایک حدیث کے ذریعے سے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کریں، حدیث جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ محمد، دل کو صاف کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ دل ہمارا صاف ہو تو رسول خدا کہتے ہیں چند چیزیں جو ہے وہ عمل کرو۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی چیز ہے علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہا کرو۔ ہم نشینی کہ مین نون بائی اس کمپنی ہے، یعنی انسان اپنے دوستوں سے اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ پہلی چیز، امام کی اطاعت، امام کا انتظار، امام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ ایک شخص بولے کہ میں مولا کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن اس کے دوست اس کا اٹھنا بیٹھنا کہیں سے یہ بتا ہی نہیں رہا کہ وہ امام کا انتظار کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز دل کو صاف کرنے کے لیے ہم نشینی علماء کے ساتھ چلیں۔ اگر علماء نصیب میں ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ کے محلے میں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں،
کہیں ہیں، بہرحال ان کے ساتھ مجالس العلماء عبادت بھی ہے، یعنی علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت بھی ہے، لیکن دوست بھی ہوں انسان کے، رفیق بھی ہوں انسان کے، اچھا دوست بھی ہو جو اس کو خدا کی طرف لے کے جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، رفیق کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا دوست ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے۔ تو کیا میرے دوست ایسے ہیں کہ جسے میں دیکھوں خدا یاد آئے، یا کچھ اور یاد آتا ہے؟ یا میں خود ایسا ہوں، میں خود یعنی میرا عمل ایسا ہے کہ کوئی میرا دوست مجھے دیکھے تو اس کو خدا یاد آئے۔ ہم نشینی، اٹھنا بیٹھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ دعائے ندبہ جو امام کے لیے دعا پڑھتے ہیں، ندبہ پڑھتے ہیں، جمعے کے دن ریکمینڈڈ ہے، ہمارے ہاں سنڈے کو ہوتی ہے، چھٹی والے دن، کیونکہ پبلک کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ امام بھی آنا ہوگا تو بولیں گے مولا جمعے والے دن چھٹی نہیں ہے، آپ اتوار کو آئیے گا۔ اصل دعا وہ جمعے کے لیے ہے، ندبہ عید کے دن پڑھنے والی ہے۔ جتنی عید الفطر، جتنی عید ہے، عید میں ندبہ ہے، یعنی میری عید کیسی عید ہے، میرا امام ہی نہیں ہے۔ اصل انسان ندبہ امام کے لیے، دعائے ندبہ اس میں جملہ ہے کہ پروردگار مجھے ایسا مونس اور یار دے جس کے ساتھ بیٹھ کر میں امام کے لیے گریا کروں۔ یعنی بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ یہاں پہ تو 95% جوان ہیں ماشاءاللہ سارے، جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہی، ان کے دل جوان ہیں۔ عزیزان محترم، اب آپ سب جوان ہیں، آپ کی اٹھک بیٹھک نشست کیا باتیں ہیں؟ خود سکین کریں، کوئی پوچھ نہیں رہا آپ سے۔ آپ جو بیٹھتے ہیں مجلس، ماشاءاللہ مجلس تو عزاداری ہے، ماتم بھی کرتے ہیں، جلوس بھی، لیکن اس کے علاوہ جب آپ دوست آپس میں بیٹھتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ میں بتاؤں کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ آپ کی باتیں آپ کی زندگی کا ہدف معین کر رہی ہیں، آپ کی نگرانی، پریشانی آپ کے ذہن کو باہر لے کر آ رہی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ بہت ضروری ہے اپنی نشست کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑے مولوی صاحب مطلب ہم سب بیٹھ کے تسبیح پکڑ لیں ہاتھ میں، سارے بیٹھے رہیں تسبیح پڑھتے رہے، نہیں۔ مطلب آپ کوئی بھی بات کریں، دنیا کی بات کریں، پالیٹکس کریں، سوشل باتیں کریں، لیکن اس میں پاکیزگی، اس میں حیا، اس میں مقصد، اس میں ہدف ہے یا نہیں ہے؟ اور آج کل تو دوست انسان کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے موبائل کے۔ سب سے زیادہ دوست تو انسان کا موبائل ہے، اس کا، اس سے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ گھر والے بھی یہ کہتے ہیں، زوجہ کہتی ہیں شوہر موبائل کے ساتھ زندگی زیادہ گزارتے ہیں، بچے کہتے ہیں ماں باپ موبائل کے ساتھ زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ بچوں کے لیے یہی بول رہے ہیں، بچے موبائل کے ساتھ زیادہ ہیں، دوست کے ساتھ نہیں ہے۔ خوب یہ بھی ضروری ہے، چلے موبائل بھی آپ کا دوست ہی صحیح، اب وہ موبائل کیا ایسا ہے کہ وہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا اس کا اسکرین سیور، کیا اس پر چلنے والی ریلز، آپ کی آئی ڈی، آپ کا سرچ انجن سرچ کیا کرتا ہے؟ جو انسان ڈھونڈنا چاہتا ہے، جو انسان دیکھنا چاہتا ہے، جو انسان جاننا چاہتا ہے، وہ جو آپ کا سرچ انجن ہے، کیا وہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے یا کہیں اور لے کے جا رہا ہے؟ خود سکین کریں، کوئی نہیں پوچھ رہا آپ سے، کوئی آپ کا موبائل پکڑ کے دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب یہ پہلی شرط، اٹھنا بیٹھنا، ہم نشینی، کاش کوئی ہوتا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنے امام پر گریہ کرتا۔ بہت ضروری ہے خلوت میں، تنہائی میں، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو انسان کے دل کو صفا دیتی ہے وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ پیغمبر کی حدیث ہے، آپ جانتے ہیں رسول خدا کتنا یتیموں سے محبت کرتے تھے، کتنا یتیموں، مدینہ کے یتیم بچے جب بڑے ہوئے تو افتخار کرتے تھے کہ ہمیں رسول خدا اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ ہم اپنے معاشرے میں یتیم بچے ہوں گے، یقیناً آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں کتنوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ اور حدیث بھی ہے
کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کے جتنے بال ہیں اتنے آتش جہنم اس کو بچا لیتی ہے. دوسری چیز ہے اب یہ انسان کو صفا کی طرف. تیسری چیز تنگ دستی میں صدقہ دینا، یعنی جس کے پاس پیسہ ہو وہ صدقہ دے تو خوب ضروری، صدقہ سب کو دینا چاہیے، لیکن تنگ دستی ہے، نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود صدقہ دینا، یہ انسان کے دل کو صاف کرتا ہے. وہ رسول کی حدیث ہے جان محترم. اب یہ چیزیں جب پریکٹیکل ہوں گی تو پھر عمل سے محبت کا اظہار ہوگا. ظاہر انسان ایسے ہی کرے گا، اور جب انسان یہ کرے گا تو پھر خود انسان آہستہ آہستہ امام کے کاروان میں شامل ہو جائے. امام کیسے انتخاب کرے، کس کو انتخاب کرے؟ کوئی تو کوالٹی ہونی چاہیے نا میرے اندر کہ مجھے میرا انتخاب کیا جائے. ایسے تو خواہ آپ سے محلے والے بھی کام نہیں کراتے، گھر والے بھی بولتے کسی کام کا نہیں، سو کیا کام کرائے. کوئی آدمی کے اندر کوالٹی ہو تو کوئی کام کرائے. امام میرا انتخاب کیسے کرے؟ کوئی بھی سید الشہداء کے صحابیوں جیسا نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے راستہ بتایا ہے، انہوں نے وہ طریق بتا دی کہ اس راستے پر چلو تو ہمارے جیسے ہو سکتے ہو، ہمارے قریب آ سکتے ہو. راستہ بتا دیا، اور اس میں ساری چیزیں واضح تھیں کہ دنیا ترک کرنی ہے. دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں سارے، نہ، یعنی اپنے ساری چیزوں کو امام کی طرف موڑ دو، امام کی طرف بڑھ جاؤ. اس میں پہلی چیز انسان خود ہے. عزیزان محترم، پروپیگنڈے کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سازشوں کا دور ہے. وہ آپ کے سامنے ہے. میڈیا کیسے کام کرتا ہے، ذہنوں پہ کیسے کام کرتا ہے. ذہنوں کو آپ ایک چیز آپ کو بتائی جائے، قرآن بھی کہتا ہے جب کوئی خبر لے کر آئے تو تصدیق کرو، بغیر تصدیق کی خبر کو آگے مت بڑھاؤ. قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی خبر آئی. جب ہدہد حضرت سلیمان کے پاس خبر لے کر آیا کہ جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک جو ہے وہ خاتون ہے، وہاں پر ایسا ہے، اور وہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے وہ کہ جانوروں کی زبان جانتے تھے مگر ایکسیپٹ نہیں کیا، فوراً کہا کہ اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں. اللہ کے نبی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کوئی خبر لے کر آئے. دشمن کیا کرتا ہے، اور آج کل جس دور کے اندر ہم ہیں، دشمن خبر کو کریٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر شام میں کیوں ایسا تھا کہ لوگ امام علی کو نہیں مان رہے؟ شام میں ایسا کیا تھا کہ جب امام شہید ہوئے تو لوگ کہتے تھے امام علی اور مسجد. ایسا کیا تھا، کیا چیز تھی؟ خوب ایک خبر مختلف طریقے سے رپیٹ کی جائے انسان شک میں آ جاتا ہے، تردید کر دیتا ہے. ایسے لوگ تھے کہ جب ایک شخص تھا اس کو بلایا اور خلیفہ شام نے اسے بولا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا ہے، تیسرے خلیفہ کا جو قتل ہو گیا ہے اس کے اندر وہ جو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے. تو اس نے بولا کہ نہیں، میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، میں امام علی کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہیں اٹھ سکتا. سسٹم کیا کیا کہ جس راستے سے واپس جا رہا تھا 50 لوگوں کو خریدا کہ ایک ہی خبر کو مختلف طریقے سے اس سے بات کرو. اب ایک شخص ملا، آپ بزرگوار ہیں، آپ بڑی شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں. اس نے بولا اچھا. اس نے بولا آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے. ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. جب اتنا ہوا تو اس کو خود کو شک ہونے لگ گیا کہ جو امام کو حق مان رہا تھا وہ تردید میں شک میں آ گیا. آج دنیا ایسی ہے، پروپیگنڈا آپ کے سامنے. 70 سال سے اسرائیل فلسطینیوں کو کاٹ رہا ہے، 70 سال سے، لیکن میڈیا خاموش. میڈیا سارا کنٹرول میں، کوئی کچھ نہیں کر رہا. پروپیگنڈا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی واقعہ ہوا 2 سال پہلے کہ جو طوفان الاقصی ہوا،
اور حماس نے جو کام کیا اس کے بعد سے کچھ بڑے بڑے میڈیا تھے جنہوں نے بولا کہ اب ہم سینسر نہیں کریں گے، اور انہوں نے خبروں کو دکھایا، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پروٹیسٹ فلسطین کے لیے۔ ابھی حالیہ چند دن پہلے خود صلوات بھیج دے محمد والے محمد اللہ صلی اللہ، ابھی چند دن پہلے انگلستان میں لندن میں کانسرٹ ہے، میوزک ہے، سنگر ہے، مگر انسان ہے۔ اس نے کہا کہ ہم فلسطین کے کاز پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہم اس جینوسائیڈ پر صبر، ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنی عوام اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے، مگر انسانیت بیدار ہو چکی ہے۔ اس نے اتنا کہا کہ اس کو بھائی پکڑ لیا انہوں نے، پولیس نے بولا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اتنے لوگوں کو بیدار کر رہا ہے یہ۔ دوسرے دن انتظامیہ نے آ کے، ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب پہ جائیں آپ، ویڈیو موجود ہے، دوسرے نے آ کے بول دیا کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم تاریخ میں یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تھے، حق کے ساتھ تھے۔ اب میڈیا ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم اس پروپیگنڈے کا کیا کردار، ہمیشہ سے پروپیگنڈا رہا، ہمیشہ سے رہا، آپ دیکھیں مہاراجوں کے خلاف رہا۔ دشمن جانتا تھا سسٹم کون سا مضبوط ہے، دشمن کو پتا تھا کہ کون ہے جو اسلام کا پرچم ہمیشہ اٹھائے گا، تو کیا کیا، باہر سے بھی اٹیک کرو، اندر سے بھی اٹیک کرو، ساری طرف سے پابندی لگا دو، ہر چیز کاٹ دو، تفرقہ ایجاد کر دو۔ عرب کے لوگوں کو سب کو بولا کہ خوب یہ جو انقلاب ہے یہ دشمن ہے تم لوگوں کا، سب کے کان بڑھ دیے، بار بار تکرار 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 تکرار، خوب دیگر۔ جب انسان کو دنیا چاہیے ہوتی ہے تو اس کو اس طرح کا خوف ہوتا ہے، یہاں تک کہ سب کو بتا دیا کہ یہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، جبکہ امام آئیں گے تو کیا نجات دیں گے انسانیت کو، لیکن سب کو یہ کر دیا آج ہمارے اپنے دنیا میں۔ اور پھر ہمارے اپنے لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کیا، علماء کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، شاعر بنا دیے، کلام لکھ دیے، ممبر پہ لوگ بھی آ گئے کہ جو ہمارے علماء و مجتہدین کے آپ کے سامنے ہے، کوئی بچوں والی بات نہیں ہے، ابھی اب تو سب آپ کو پتہ ہے اتنے عرصے سے کیا ہوتا رہا۔ جب کوئی ہمارے جیسے طالب علم آ کے کوئی بات کہتا تھا تو لوگوں کو بری لگ جاتی تھی، مگر اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے تو پھر کہاں ہے حق، پھر کون ہے حق، پھر کب آئے گا حق؟ کسی کو تو حق سمجھنا چاہیے۔ تو اگر اس مکتب، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مجلس ہے، عزاداری ہے، اس میں مطلب حسینیت تو بس رونے کا نام ہے۔ عزیزان محترم، امام حسینیت صرف رونے کا نام نہیں ہے، بے شک امام پر گریا قطرہ آنسو کا جہنم سے نجات دیتا ہے، مگر یہ رونا ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نام ہے، کھڑے ہونے کا نام ہے، مضبوطی کا نام ہے۔ اس بیداری کو کیسے ہم اپنے امام تک پہنچیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرہ سازی کریں، پہچانیں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے ذہن موت، اور انڈیویجول اپنے آپ کو پاک کرے۔ بغیر عشق، بغیر محبت امام تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اس عشق میں اپنے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، زندہ آباد، اللہم صلی۔ تو عزیزان محترم، خوب جس کے پاس ایمان ہے اسے ایمان کی حفاظت کرنی۔ آخری زمانہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، میں دوبارہ ایک طالب علم ہوتے ہوئے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں تاکہ بہرحال یہ تکرار ضروری ہے، یہ ریپیٹیشن ضروری ہے تاکہ جو دوسری طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہم اس کو کاٹ سکیں۔ بار بار یہ بولنا یہ ضروری ہے، حق کہاں ہے، حق کہاں دعوت دے رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن جب تک میں خود ٹھیک نہیں ہوں گا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جب تک میرا گھر ٹھیک نہیں ہوگا میں
اپنے گھر میں امام کو دعوت نہیں دے سکتے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی امام نے مومن کی چند نشانیاں بیان کی۔ وہ مومن کون؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ پہلی چیز کہ خلوت میں تقوی اختیار کرے، یعنی جب تنہا ہے تو اپنے آپ کو پرہیزگار، تقوی کیا؟ پرہیزگار بنائے۔ یہاں سب ہم آپس میں بیٹھے ہوئے غلط کام نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں بولیں گے، غلط دیکھیں گے نہیں، کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے، ساتھ میں لوگ ہیں۔ کمال خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے۔ پہلی نشانی مومن کی کہ مومن کی تنہائی پاک ہے، خلوت۔ لیکن آج کل اکیلا کوئی بھی نہیں۔ سب سے مشکل چیز وہی جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، موبائل۔ یہ انسان کو تنہا رہنے کوشش کریں، بہرحال مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ انسان آج سے جائیں، جب بھی اکیلے ہوں تو امام کی اس نشانی کو اپنے ساتھ رکھیں۔ امام نے کہا ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ تنہائی اس کی پاک ہونی چاہیے، بس اس کوشش کریں۔ کوئی بھی چیز ناممکن تو نہیں ہے۔ یہ حدیثیں اس لیے تو نہیں ہے کسی اور کو، یا مارس پہ یا جوپیٹر پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سنا نا، ہمارے لیے حدیثیں ہیں۔ خلوت پاک۔ دوسری، امام فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں حلم، بردباری، یعنی غصہ جب ہوتا ہے انسان کو غلطی آتی ہے تو انسان اس میں تحمل کرے، مومن کی نشانی۔ یہ بھی عام زندگی میں، آپ یہاں سے باہر نکلے، کوئی موٹر سائیکل گزر گئی، پانی پڑا ہوتا، کیچڑ پڑا ہوتا، آپ کے لگ گیا، اب آپ اس کے بعد اس کے ساتھ کیسے بات کریں گے، کیسے بیہیو کریں گے؟ گاڑی چلاتے وقت، پیدل، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ۔ یہاں سے گھر گئے، تھکے ہوئے گئے، گھر میں کچھ گھر والوں نے کچھ کہہ دیا، والدہ نے کچھ کہہ دیا، زوجہ نے کچھ کہہ دیا، بچے نے کچھ کہہ دیا، غصہ آ رہا ہے۔ غصے میں کیا کرنا ہے؟ حلم، بردباری، یعنی انسان اپنے تحمل پیدا کرے۔ حدیث پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا کو چند گھونٹ، جرعے، گھونٹ جو نکلتے ہیں نا، خدا کو پسند ہے۔ قطرے، یہ جو کیا ہے؟ ایک وہ جو غصے کو پی جائے، یہ خدا کو پسند ہے۔ خطرہ، یہ جو اندر انسان پی لے جاتا ہے نا، یہ خدا کو پسند، یہ ضروری ہے، یہ خدا پسند کرتا ہے۔ ایک وہ خون کا قطرہ جو شہید کا زمین پہ گرتا ہے، یہ خدا کو پسند۔ تیسرا، وہ آنسوں کا قطرہ جو رات کی تنہائی میں خوف خدا سے آنسوں سے گرتا ہے، وہ یہ انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ جانے والوں، یہ حدیث و روایات کس کے لیے آئی ہیں؟ ہمارے لیے۔ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو امام تک کیسے پہنچے؟ ایک اور نشانی مومن کی کہ خوف میں سچ بولنا، صداقت عند الخوف، یعنی انسان سچا رہے۔ خوف کس چیز کا؟ جان کے جانے کا، مال کے جانے کا، عزت کے جانے کا خوف ہے، ظاہری خوف ہے۔ اور خاص طور پر جب ظلم اور بربریت ہو رہی ہو، وہاں پر صداقت سے کام لینا۔ ہو سکتا ہے پھر بعض اوقات ہم بھی اتنی ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، بعض اوقات ویڈیو بنتی ہے اور ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، انسان ہے، بہرحال ابھی کیا کریں گے، کب تک زندہ رہیں گے؟ ویسے بھی ایک نہ ایک دن جو کہانی تمام ہونی ہے، تو بہتر ہے سید الشہداء کے فرمان پر امام کیا فرماتے تھے کہ بستر پہ مرنے سے بہتر ہے خدا تیری راہ میں میرے بدن کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہ انسان صداقت ہے۔ یہ نشانیاں کوئی اتنی مشکل نشانیاں نہیں ہیں۔ آخری نشانی امام فرماتے ہیں کہ مصیبت میں صبر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا۔ جبکہ اہل بیت خود فرماتے ہیں کہ اپنا
امام نے معصوم نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ جب تم پہ مصیبت پڑتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا مولا صبر کرتے. کہا ہم تم سے بہتر ہیں. کہا کیوں؟ کہا ہم شکر کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس میں ہم شکر کرتے ہیں. اور یہی کربلا ہمیں دکھاتی ہے کہ تقبل منا، پروردگار قبول کر اس قربانی کو. یہاں شکر پایا جاتا ہے. ہمارے لیے بہرحال صبر ریکوائرڈ ہے کہ ہم اپنی مصیبت میں، ٹھیک ہے، جب انسان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے نا تب وہ مصیبت پہ شکر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ مصیبت مشکل نہیں ہے بلکہ خدا کا فضل و کرم ہے. جیسے احادیث و روایات میں ہے نا کہ پروردگار بعض کو بیماری کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ اس کے قریب آئے. بعض کو کیوں دیتا؟ اب یہ اگر ہمیں خدا پہ یقین ہے یا نہیں ہے، اب یہ سوال ہے کہ کیا ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اب بولے سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ پتہ جب چلتا ہے کہ جب انسان پھنستا ہے. خدا یہی دیکھنا چاہتا ہے. خدا زندگی میں انسان کو اس کنارے پہ لے جاتا ہے کہ جہاں دروازے بند ہو جاتے ہیں. وہاں پر انسان کیا بولے گا؟ جیسے بنی اسرائیل کو خدا کہاں لے آیا؟ دریا کے کنارے. قوم نے کیا بولا؟ قوم نے کہا اس سے تو اچھا تھا ہم فرعون کی مصیبتوں پہ صبر کر جاتے، کم از کم کچھ دیر زندہ تو رہتے. تو فرعون کا لشکر پہنچ گیا. خدا ٹیسٹ کر رہا تھا. خدا بنی اسرائیل کو وہاں تک لے کر آیا، ٹیسٹ کر رہا تھا. جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ نہیں خدا ہے تو خدا نے اسی دریا میں راستہ بنا دیا. خدا لے کر آتا ہے. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. انسان محتاج. اب یہ جب تک آپ اپنے وجود کو بہتر نہیں کریں گے، جب تک آپ یقین کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. کربلا یقین کی منزلوں کو طے کروا رہی ہے. جوان کربلا میں آپ دیکھیں کیسا ہے کہ جب اپنے بابا کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں امام کی آنکھ لگی ہے اور امام نے آنکھ کھولی تو امام کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 دفعہ امام نے جملہ کہا. جناب علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. کہا بابا آپ کی زبان پہ یہ جملہ جاری کیوں ہو گیا؟ خیریت؟ کہا بیٹا میں نے تھوڑی دیر آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھا؟ منادی ندا دے رہا ہے. کیا ندا دے رہا ہے؟ کہ موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے ہے. اب آپ اس جوان کا یقین دیکھیں. یہ نہیں کہا کہ موت سے ہم کہاں جائیں، بچیں گے کیسے، نہ. کہا بابا ہم حق پر ہیں. کہا ہاں بیٹا ہم حق پر. کہا کوئی فرق نہیں پڑتا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. اب یہ یقین ہے. اور یہ یقین تبھی آئے گا کہ جب انسان اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کرے گا. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان محترم، خوب آج ہم جس ماحول میں، ہم جس معاشرے میں ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یقین کی منازل کو طے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میں اپنے امام کے لیے کیا کام انجام دے رہا ہوں؟ پریکٹیکل. دعا تو میں کرتا ہوں، ظاہر ہے پہلی چیز تو دعا کرنا ہے، دعا کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی میں 24 گھنٹے میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں میرے پاس وقت کے امام کے لیے کیا ہے، کیا دے رہا ہوں، کیا دے سکتا. کیونکہ مجھے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے امام زمانہ سے. بغیر کچھ کیے ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھا رہوں اور بولوں کہ بس مولا. اور پھر ہم جو زیارت نامہ پڑھتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معاکم، کاش ہم بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتے. ہم یا تو آپ بولیں کہ نہیں ہم انتظار ہی نہیں کر رہے، ہمیں کسی کا انتظار نہیں ہے، ہمیں کسی پر امید نہیں ہے، ہم کسی کے لیے. تو پھر آپ حسینی مکتب سے نہیں ہیں. حسینی مکتب کا جوان تیار ہے،
ہر وقت تیار ہے، وہ اپنی تیاری میں دیر نہیں کرتا. اور وہاں سے جب صدا آئے گی تو یہ اتنا تیار ہو کہ یہ لبیک کہہ سکے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، میں نے آپ کو جوانوں کے بہت سارے واقعات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے. یہ اتنے سارے آپ کے سامنے سائنٹسٹ شہید ہو گئے اور سب الہی اللہ کی راہ میں. ایک سائنٹسٹ کو بہت پہلے شہید کیا اور ان کے گھر والوں سے افسوس کرنے جب یہ آیت اللہ خامنائی گئے تو تسلیت بھی کی، مبارکباد بھی پیش کی. جوان تھا، 32 سال کا جوان. کیا ہوتا ہے 32 سال کا جوان؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے میں 2 خوبیاں تھیں. ایک خوبی تو یہی تھی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت اوپر تھا جس کی وجہ سے دشمن نے اسے شہید کر دی، مگر دوسری خوبی اس کی اس پر بھاری تھی. تو وہ کیا خوبی تھی؟ کہا وہ تنہائی میں رات کو خدا کا بہترین عابد تھا. 32 سال کا جوان. دیکھیں یہ شہادت بھی نصیب نہیں ہوتی. شہادت تک پہنچنے کے لیے نا شہید جیسی زندگی گزارنی پڑتی ہے. ایسے شہادت نہیں ملتی ہے کہ آپ بولیں گے مطلب ایسے کوئی شہید ہو گئے. جو ہمارے ہاں اتنے سارے شہید ہیں، شہید ڈاکٹر نقوی، شہید عارف حسینی، اور ہمارے کراچی کے بہت سارے شہداء جوانوں کے آپ داستان سنیں، قصے سنیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے، بہت سارے لوگ ہیں. زندگی استاد شہید سبت جعفر، کلام پڑھتے ہیں آپ، سنتے ہیں آپ. مجھے تو ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جب ان کے شاگرد پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی پڑھ رہے ہیں وہ کلام. اللہم صلی علی محمد. وہ شہید زندگی ایسے گزارتا ہے کہ خدا اس کو خرید لیتا ہے، خرید لیتا ہے. اپنے آپ کو انسان دیکھیں، دنیا کا بازار ہے نا، دنیا کا بازار لگا ہوا ہے، ہر چیز خریدار مانگ رہی ہے. دشمن میڈیا آپ کے نفس کو خریدنا چاہتا ہے، آپ کی خلوت کو خریدنا چاہتا ہے، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے ذہن کو آپ سے چھیننا چاہتا ہے. جو آپ کے پاس گوہر ہے اسے چھیننا چاہتا ہے. دنیا خرید رہی ہے. لیکن اگر انسان اس دنیا کے بازار میں اپنی قیمت ایسے لگائے کہ خدا اس کو خرید لے، خدا خرید لے، تو کہاں قیمت لگائے گا؟ رات کی تنہائی میں، خلوت میں، خدا کی بارگاہ میں، سجدے میں کہ پروردگار. مانا چاہتے تائبین کا جملہ ہے، فراز ہے، پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. لے کر آئے ان سے. کہا اس کی دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ رات کی تنہائی میں خدا کا عابد تھا. 32 سال. پھر فرماتے ہیں کہ قیامت میں سورج نہیں ہے، خورشید نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، ظلمات ہے. ہر کوئی ایک نور ڈھونڈے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے وجود سے نور نکلے گا، نور، روشنی نکلے گی، اور ایسا نور ہوگا کہ کئی لوگ اس روشنی میں راستہ طے کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. نور، جوان. یہ جوان کہاں سے بن گئے؟ امام. امام پر اپنی جان قربان کر. آج بھی جناب علی اکبر راستہ دکھا رہے ہیں. موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ہمیں مار دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ حق بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، ایام محرم کے بڑی تیزی سے گزر رہے. جناب سیدہ کا لال چند دن کا مہمان رہ گیا ہے. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ
کربلا کا واقعہ کہ ایک شخص آتا تھا، امام حسین کی زری کو پکڑتا تھا اور دعا مانگتا کہ خدا مجھے امام حسین کے صدقے میں بیٹا دے، بیٹا، اور پھر وہ بیٹا بڑا ہو، جوان ہو، اور پھر مجھ سے لے لے۔ وہ عالم دین کہتے تھے یہ کیسی دعا مانگتا ہے، لوگ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، مگر یہ کہتا ہے اولاد ہو اور جب جوان ہو تو خدا مجھ سے لے لے۔ کہاں میں دیکھتا رہا، مجھے ایک دفعہ خبر ملی، اس کی دکان تھی، اس کا اولاد ہو گئی، بڑا ہوتا گیا، میں اس کو دیکھتا تھا کہ یہ دعا کیوں مانگتا۔ ایک دن خبر آئی کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا، تو میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے کہا جا کر دیکھوں، یہ تو خود یہ مانگتا تھا کہ خدا جب جوان ہو بیٹا تو لے لے۔ تو میں دیکھا کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جوان بیٹے کے لاشے سے اٹھا کیسے جاتا ہے، اٹھا کیسے جاتا۔ ہاں عزیزان محترم، علی اکبر ایسا جوان ہے کہ جو خلق اور خلق میں شبیہ پیغمبر ہے۔ خود امام حسین فرماتے ہیں جب ہم اپنے نانا کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب ہم اپنے نانا کی آواز سننا چاہتے تھے علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ ایسا جوان جسے امام نے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے۔ روز عاشور اذان دینے والا کوئی اور ہے، لیکن امام نے علی اکبر کو کہا آج اذان آپ دیں گے، یعنی گویا عاشورہ طلوع نہیں ہو رہا بغیر جناب علی اکبر کے۔ وقت گزرا، جناب علی اکبر وداع کے لیے خیموں میں گئے۔ اہل حرم کو جناب علی اکبر سے بہت محبت ہے، بہت محبت۔ راوی بیان کرتا ہے کہ خیموں سے جناب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں لیکن کوئی انہیں روک رہا ہے۔ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، دیکھا کوئی ہے جو جناب علی اکبر کو روک رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنے بھائی پہ لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں زیادہ آسان نہیں تھا، امام ہے، لیکن بیٹے کی محبت اپنی جگہ پر ہے۔ سوار کیا حضرت علی اکبر کو، حضرت علی اکبر جانے لگے۔ امام نے جملہ کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ آسان نہیں ہے، جن کے جوان بیٹے ہیں وہ ان بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے، آپ کے لیے باقات الصالحات ہوں۔ جوان بیٹا آسان نہیں ہے دینا، انسان سب کچھ دے دیتا ہے۔ حضرت نوح بیٹا سوار نہ ہوا، اللہ خدا نے کہا اہل نہیں ہے نوح، اہل نہیں ہے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کھو گئے، جانتے تھے زندہ ہے، اتنا روئے بیٹے کے لیے، ولی کے لیے، آنکھیں سفید ہو گئی۔ یہ حسین کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے جانا، علی اکبر۔ جناب علی اکبر گئے، حیدر کرار کے پوتے ہیں، جنگ لڑی، دشمن جہنم واصل کیا، لڑتے لڑتے واپس آئے۔ امام نے کہا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا
گرمی کی شدت اور پیاس کی حدت مارے دیتی ہے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تھوڑا، تو میں دشمن کو بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. مگر آپ خود سوچیں کہ جناب علی اکبر نہیں جانتے کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے، پھر کیوں بابا سے پانی مانگنے؟ کہا نہیں. باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی جو جدا ہونے نہیں دے رہی تھی. امام نے زبان مبارک کو علی اکبر کے دہن میں رکھا. جناب علی اکبر نے چیخ ماری ہے، کہا بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، نہ جانے حسین کتنے دنوں کا پیاسا ہے. علی اکبر دیر مت کرو بیٹا، جلدی جاؤ جاؤ. جناب علی اکبر گئے. لڑتے لڑتے دشمن نے ایک نیزہ کمر پہ نیزہ لگنا تھا، توازن برقرار نہ رکھا. مقتل کہتا ہے علی اکبر نے اپنی سواری کے گلے پر ہاتھ ڈال لیے. سواری دشمن کی طرف چلی گئی. اب جو جس کے پاس تھا حسین کی کمائی لوٹتا رہا. مقتل کہتا ہے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر، اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر ہو گیا. عزاداران محترم، جناب علی اکبر زمین پر آئے، کہا بابا میرا آخری سلام ہو. اب نہیں پتہ امام حسین کیسے اپنے بیٹے کے بدن پر آئے کہ جب حر اپنے بیٹے کے بدن پر آیا تھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ حر جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا. نہ جانے کس طریقے سے امام حسین، بعض مقتل کہتے ہیں بی بی زینب پہلے پہنچی ہے علی اکبر کے بدن پر. امام نے دیکھا، کہا نہیں زینب جائیے، خاک ہو ایسی زندگی. علی اکبر آپ کے بغیر پہنچے. علی اکبر سانسیں لے رہے، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. ہاں عزاداران محترم، آسان نہیں ہے، محسوس نہیں کر سکتے. جوان، وہ بھی امام حسین، محسوس نہیں. امام نے رخسار کو رخسار پہ رکھا کہ علی اکبر کی آواز سنے. علی اکبر بیان کر رہے ہیں، بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا دادا امیر المومنین جام کوثر لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا سے کہو جلدی کریں. اسی اثنا میں عزاداران محترم علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. امام مقتل کہتا ہے امام نے علی اکبر کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، دشت میں بیٹھ گئے. 3 دفعہ کہا ولدی ولدی، اے میرے بیٹے علی اکبر. امام سے جنازہ اٹھایا نہ گیا. امام نے کہا آؤ بنی ہاشم، آؤ علی اکبر کا جنازہ.